السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ بیٹا، ہمارے نبی کا ایک چاچا تھا اور وہ چاچا سب سے پہلے ہمارے نبی کو بددعا دینے والا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ چاچا کون تھا؟ شاباش، ویری گڈ بیٹا۔ وہ چاچا کا نام کیا تھا؟ ابو لہب تھا۔ سب سے پہلے بددعا دینے والا وہی آدمی تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام عتیبہ۔ بولو ذرا دیکھیں گے آپ، ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام عتیبہ۔ اور یہ دونوں کے دونوں ہمارے نبی کے داماد تھے۔ ہاں، نبی ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بیٹیوں کا نکاح اپنے چاچا کے بیٹے یعنی ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کروایا تھا۔ ہاں، جب نبی بننے کا اعلان ہوا اور ابو لہب نبی کا دشمن بنا، جیسی دشمن بنا اس نے فوراً اپنے بیٹوں کو آرڈر دیا، جاؤ پہلے نبی کے دونوں بیٹوں کو طلاق دے دو۔ ہاں، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ پریشر ڈالا، حالانکہ ان کے دونوں بیٹے طلاق نہیں دینا چاہ رہے تھے، پریشر ڈال کے طلاق دلایا۔ اس کے بعد ایک بیٹا کیا کرا معلوم؟ ایک بیٹا نبی کی بیٹی کو طلاق دیا، دیتے دیتے نبی کے چہرے پر تھوکا اس نے۔ اتنا بڑا خطرناک کام کیا اس نے، نبی کے چہرے پہ تھوکا۔ جیسے ہی نبی کے چہرے پہ تھوکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اسے اور کہا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس پر چھوڑ دے تاکہ اس کو ختم کر دے، تباہ کر دے۔ نبی نے بددعا دی۔ جب نبی بددعا دیے تو ابو لہب کو پتا چلا کہ محمد نے میرے بیٹوں کو بددعا دی۔ اس کو یقین ہوا کہ محمد کی دعا بیکار جانے والی نہیں، پکا بددعا لگنے والی، پکا بددعا لگنے والی۔ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہو کے اس نے سوچا کہ نہیں، اب میری ذمہ داری ہے میں اپنے بیٹوں کو سیف رکھوں، اپنے بچوں کو پروٹیکشن کروں، یہ میری ذمہ داری۔ انہیں جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر سفر میں جاتا ابو لہب تو اپنے دونوں بیٹوں کو لے جاتا تھا، کہیں محمد کی بددعا لگ کے میرے بیٹے ختم نہیں ہو جانا، اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ سفر میں گیا، جانے کے بعد دن بھر چلتے ایک جگہ رات ہوئی۔ رات ہونے کے بعد سب لوگوں کو بولا قافلے کے، دیکھو لوگاں تم لوگ پورا سامان لا کے جمع کرو، پورا سامان لا کے جمع کرے۔ بڑا کٹا بنا دیا، ایسا بڑا کٹا بنا دیے، کٹا بنا کے اپنے بچوں کو اوپر سلایا انہیں، ابو لہب، اور اس کے کٹے کے اطراف، سامان کے اطراف وہ لوگ سو گئے۔ اس کے بعد رات میں اللہ کی جانب سے ایک جانور آتا ہے درندے کی طرح، اور آ کر اطراف میں دیکھتا ہے جو سونے والے تھے، ان کو سن کے دیکھا چھوڑ دیا، ان کو سن کے دیکھا چھوڑ دیا، ان کو سن کے دیکھا چھوڑ دیا، ان کو سنگا چھوڑ دیا، جم کر کے اوپر کٹے پہ آ گیا۔ جم کر کے اوپر آ کے دیکھا وہاں پر ابو لہب کے بچے سوئے ہیں، تو جس بچے کو نبی نے بددعا دی تھی اس پر حملہ کر کے پھاڑ کے چھوڑ دیا، اس کو پھاڑ کے چھوڑ دیا اس جو ہے بیٹے کو۔ تو بیٹا اس سٹوری سے، اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا کہ نبی اگر کسی کو بددعا دیتے ہیں تو پھر وہ بچنے والا نہیں، وہ آدمی کبھی بچ نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، نبی کی بے عزتی کرتا ہے، وہ آدمی بھی بچنے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول اگر کسی کو بددعا دیتے ہیں تو پھر وہ آدمی بچنے والا نہیں ہے۔ تو بیٹا ایسے بہت سارے گناہ کے کام ہیں، ان گناہوں کے کاموں پر اللہ کے رسول نے بددعا دے رکھی ہے۔
तो अगर कोई आदमी वो गुनाह के कामों को करता है तो फिर वो नबी की बद्दुआ में आ जाता है। अगर नबी की बद्दुआ में आ गया तो क्या वो आदमी बच सकता? नो, वो आदमी कामयाब हो सकता नहीं। हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि वो कौन से गुनाह हैं जिस पर नबी ने बद्दुआ दी है। और जाहिर बात है नबी की बद्दुआ बेकार जाने वाली नहीं। जैसा कि अबू लहब के बच्चे को नबी ने बद्दुआ दी तो अल्लाह ने क्या किया? कबूल कर लिया और बेटा उनके सामने खत्म हो गया, तबाह हो गया, खलास हो गया। तो ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाहों को करने की सूरत में नबी ने बद्दुआ दी है, हलाक होने की, तबाह होने की। इंशाअल्लाह हम उस सारे गुनाहों को जानेंगे और जानकर गुनाहों से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह बेटा। तो आप लोग दूर रहना चाहेंगे नहीं चाहेंगे बेटा? नबी की बद्दुआ लेना सही है गलत है? हाँ, अक्लमंद आदमी नबी की बद्दुआ ले सकता? नबी की बद्दुआ कौन लेता? जो बेवकूफ है वो बद्दुआ लेता। हम अक्लमंद हैं बेवकूफ है? हम लोग अक्लमंद है। तो हम लोग इंशाअल्लाह गुनाह से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। ओके, आगे हम बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट इंशाअल्लाह वो कौन से गुनाह हैं जिसमें अल्लाह का रसूल ने बद्दुआ दी है और नबी के बद्दुआ बेकार जाने वाली नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे प्यारे 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 बच्चों को उन गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।